حیثیت کے بعد ابن حشام نے ابو عون سے روایت کیا ہے کہ ایک عرب عورت بنو کے نکاح کے بازار میں کچھ سامان لے کر آئی اور بیچ کر کسی ضرورت کے لیے ایک سونار کے پاس جو یہودی تھا بیٹھ گئی۔ یہودی نے اس کا چہرہ کھلوانا چاہا مگر اس نے انکار کر دیا۔ اس پر اس سونار نے چپکے سے اس کی کپڑے کا نچلا کنارہ پچھلی طرف باندھ دیا اور اسے کچھ خبر نہ ہوئی۔ جب وہ اٹھی تو اسے بے پردہ ہو گئی تو یہودی نے کہا لگایا۔ اس پر اس عورت نے چیخ پکار مچائی جسے سن کر ایک مسلمان نے اس سونار پر حملہ کیا اور اسے مار ڈالا۔ جواباً یہودی نے اس مسلمان پر حملہ کر کے اسے مار ڈالا۔ اس کے بعد مقتول مسلمان کے گھر والوں نے شور مچایا اور یہود کے خلاف مسلمانوں سے فریاد کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان اور بنو کے نکاح کی یہود میں بلوا ہو گیا، محاصرہ، سپردگی اور جلاوطنی۔ اب اس وجہ سے ان کی محاصرہ وہ ہوئی ہے۔ اس واقعے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ آپ نے مدینہ کا انتظام ابو لبابہ بن عبد المنذر کو سونپا۔ اب یہ نوٹ کر لو کہ غزوہ بنو کے نکاح میں مدینہ کا نائب کون تھا؟ ابو لبابہ بن عبد المنذر تھا، اور خود حمزہ بن عبد المنذر کے ہاتھ مسلمانوں کا پریرا دیا۔ جھنڈا کس کے پاس تھا؟ حمزہ رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ اللہ کی دہشت کے ہاں بنو کے نکاح کا رخ کیا۔ انہوں نے آپ کو دیکھا تو گڑیوں میں کلا بند ہو گئی۔ آپ نے ان کا سختی سے محاصرہ کیا۔ یہ جمعہ کا دن تو شوال 2 ہجری کی 15 تاریخ 15 روز تک یعنی ہلال ذی القعدہ کی نمودار ہونے تک محاصر جا رہے۔ یہ بھی انڈر لائن کرو کہ شوال 2 ہجری میں پر حملہ ہوا اور ان کا محاصرہ 15 دن رہا ہوا تھا۔ یہ بھی اہم ہے، اس کو بھی نوٹ کر لو۔ جس کی سنت یہ ہے کہ جب وہ کسی قوم کی شکست اور ہزیمت سے دوچار کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں رعب ڈال لیتا ہے۔ چنانچہ بنو قینقاع نے اس شرط پر ہتھیار ڈال دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان و مال، آل اولاد اور عورتوں کے بارے میں جو فیصلہ کریں گے انہیں منظور ہوگا۔ اس کے بعد آپ کے حکم سے ان سب کو باندھ لیا گیا۔ لیکن یہی موقع تھا جب عبداللہ ابن ابی نے اپنا منافقانہ کردار ادا کیا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت اصرار اور الحاح کیا کہ آپ ان کے بارے میں معافی کا حکم صادر فرمائے۔ اس نے کہا، اے محمد، میرے معاہدین کے بارے میں احسان کیجیے۔ واضح رہی کہ بنو کے نکاح حضرت کی وہ خلیف تھے۔ لیکن یہ بھی انڈر لائن کرو کہ بنو کے نکاح کن کے خلیف تھی؟ حضرت کی، اور باقی 2 قبیلے اوس کے وہ خلیف تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر کی اور اس پر اس نے اپنی بات پھر دہرائی، مگر اب آپ کی بات آپ علیہ السلام نے اس سے اپنا رخ پھیر لیا۔ لیکن اس شخص نے آپ علیہ السلام کی گریبان میں اپنا ہاتھ ڈال دیا۔ آپ نے فرمایا، مجھے چھوڑ دو، اور ایسے غضبناک ہوئی کہ لوگوں نے غصے کی پرچھائیاں آپ کے چہرے پر دیکھی۔ پھر آپ نے فرمایا، تجھ پر افسوس، مجھے چھوڑ دو۔ لیکن یہ منافق اپنی اصرار پر قائم رہا، بولا، نہیں بخدا میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ آپ میرے معاہدین کے بارے میں احسان فرما دیں۔ 400 کلی جسم کے جوان اور 300 ذرہ پوش جنہوں نے مجھے سرخ و سیاہ سے بچایا تھا، آپ انہیں ایک ہی صبح میں کاٹ کر رکھ دیں گے، واللہ میں زمانے کی گردشوں کا خطرہ محسوس کر رہی۔ کس نے کہا؟ عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کے ساتھ، جس کے اظہار اسلام پر ابھی کوئی 1 ہی مہینہ گزرا تھا، رعایت کا معاملہ کیا اور اس کی خاطر ان سب کی جان بخشی کر دی۔ البتہ انہیں حکم دیا کہ وہ مدینے سے نکل جائے اور آپ کی پڑوس میں نہ رہے۔ چنانچہ یہ سب ازرغات شام کی طرف چلی گئی، یہ ایک علاقہ ہے، اور تھوڑی ہی دنوں بعد وہاں کی اکثر کی موت وہ واقع ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اموال ضبط کر لی، جن میں سے 3 کمانیں، 2 زرہیں، 3 تلواریں، 3 نیزے اپنے لیے منتخب کی، اور مال غنیمت خمس بھی نکالا۔ غنائم جمع کرنے کا کام محمد بن اسلم انصاری کو انجام دیا تھا۔ تو یہ نوٹ کر لی کہ بنو کے نکاح کی غنیمت پر کس کو نگران بنایا گیا تھا؟ کس کو؟ محمد بن مسلمہ انصاری کو، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی۔ اس کے بعد غزوہ بنو سویق ہے۔ پہلا کون سا تھا؟ غزوہ بدر کے بعد غزوہ بنو سلیم تھا، اس کے وہ شوال میں ہوا تھا۔ اب دوسرا غزوہ جو تھا بنو قینقاع تھا، یہ بھی 2 ہجری کو ہوا تھا، اور اس کے بعد تیسرا جو غزوہ ہے وہ غزوہ ذی امر ہے۔ غزوہ ذی امر KPK پبلک سروس کمیشن جو ہم نے پہلے لیکچرشپ کا ٹیسٹ دیا تھا اسی میں آیا تھا کہ غزوہ ذی امر کا دوسرا نام کیا ہے؟ ذی انمار بھی ہے۔ تو یہاں سوال اس طرح آیا تھا کہ غزوہ ذی انمار یا ذی امر، آپشن میں دونوں تھے، کس کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو یہ سوال وہاں پر وہ آیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی نوٹ کر لیں گے۔ ہاں کدھر گیا؟ غزوہ سویق ہی پڑھیں گے نا؟ ہاں غزوہ سویق، سوری، غزوہ ذی امر وہ غزوہ سویق۔ سویق ستو کو کہا جاتا ہے نا، کیونکہ اس غزوے میں ابو سفیان کے پاس ستو تھے، وہ پھینک کر بھاگ گیا تھا، اس لیے اس کو غزوہ سویق کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ستو ایسا ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا جوار نہیں تو جوار، وہ اس کو جب صحیح بنا جائے نا تو پھر اس کو
یا جوسر ٹیپ میں یا کسی پتھر سے اس کو صحیح پیسا جاتا ہے اور پھر اس میں گل ڈالا جاتا ہے اور پھر اس کو لوگ کھاتے ہیں. ہم بھی اس طرح گاؤں میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک طرف صفوان بن امیہ یہود و منافقین اپنی اپنی سازشوں میں مصروف تھی، تو دوسری طرف ابو سفیان بھی کوئی ایسی کارروائی انجام دینے کی ادیڑ میں تھا جن میں بار کم سے کم پڑے لیکن اثر نمایاں ہو. وہ ایسی کارروائی جلد از جلد انجام دے کر اپنی قوم کی آبرو کی حفاظت اور ان کی قوت کا اظہار کرنا چاہتا تھا. اس نے نظر مان رکھی تھی کہ جنابت کے سبب اس کے سر کو پانی نہ چو سکے گا یہاں تک کہ محمد سے لڑائی کر لے. چنانچہ وہ اس قسم کو پورا کرنے کے لیے 200 سواروں کو لے کر روانہ ہوا. تو یہ انڈر لائن کرو کہ غزوہ سویق میں ابو سفیان کے پاس 200 آدمی تھے. کتنے؟ 200. اور وادی کنات کے سرے پر واقع نیب نام ایک پہاڑی کی دان میں خیمہ زن ہوا. مدینے سے اس کا فاصلہ کوئی 12 میل ہے، لیکن چونکہ ابو سفیان کو مدینے پر کلم کلہ حملے کی ہمت نہ ہوئی، اس سے اس نے ایک ایسی کارروائی انجام دی جس سے ڈاکہ زنی سے ملتی جلی کارروائی کہا جاتا ہے. اس کی تفصیل یہ ہے کہ وہ رات کی تاریکی میں اطراف مدینہ کے اندر داخل ہوا اور حی ابن اخطب کے پاس جا کر اس کا دروازہ کھلوایا. حی ابن اخطب کس قبیلے کا سردار تھا؟ بنو نذیر قبیلے کا سردار تھا. حی نے انجام کی خوف سے انکار کر دیا. ابو سفیان پلٹ کر بنو نذیر کے ایک دوسرے سردار سلام بن مشکم کے پاس پہنچا جو بنو نذیر کا خزانچی بھی تھا. اس کو بھی انڈر لائن کرو کہ بنو نذیر کا خزانچی کون تھا؟ سلام بن مشکم. اور اس سلام بن مشکم کو ہم بعد میں پڑھیں گے غزوہ خیبر کے دوران، اس کا تفصیلی ذکر ہے. ٹھیک ہے نا. ابو سفیان نے اندر آنے کی اجازت چاہی، اس نے اجازت بھی دی اور مہمان نوازی بھی کی. خوراک کے علاوہ شراب بھی پلائی اور لوگوں کے پس پردہ حالات سے آگاہ بھی کر. رات کے پچھلی پہر ابو سفیان وہاں سے نکل کر اپنے ساتھیوں سے میں پہنچا اور ان کا ایک دستہ بیچ کر مدینے کے اطراف میں غریز نامی ایک مقام پر حملہ کیا. تو غزوہ سویق میں انہوں نے غریز نامی ایک جگہ پر حملہ کیا. اس دستے نے وہاں کھجور کے کچھ درخت کاٹے اور جلائے اور ایک انصاری اور اس کے حلیف کو ان کی قیدوں میں پا کر قتل کر دیا اور تیزی سے مکہ واپس بھاگنے کا. تو غزوہ سویق میں 2 مسلمان وہ شہید ہو گئے تھے. ٹھیک ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واردات کی خبر ملتی ہی تیز رفتاری سے ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کا تعاقب کیا، لیکن وہ اس سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے بھاگ گئے. چنانچہ وہ لوگ تو دستیاب نہ ہوئے، لیکن انہوں نے بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ستو توشے اور بہت سارا سامان پھینک دیا تھا. اس سے اس کو غزوہ سویق کو بھی کہا جاتا ہے. جو مسلمانوں کے ہاتھ لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرکت القدر تک تعاقب کر کے واپسی کی راہ لی. یہ ذہن میں رکھ لیں. آواز آ رہی ہے؟ ہلو. ہاں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ سویق میں ابو سفیان کا کون مقام تک تعاقب کیا تھا؟ تو کرکرت القدر تک تعاقب وہ کر کے واپس کی راہ لی. مسلمان ستو وغیرہ لات پان کر واپس ہوئے اور اس میں کا نام غزوہ سویق رکھ دیا. سویق عربی زبان ستو کو کہتے ہیں. یہ غزوہ جنگ بدر کے صرف 2 ماہ بعد ہوا. اب اس کو بھی انڈر لائن کرو کہ غزوہ سویق بدر کے 2 ماہ بعد ذی الحجہ 2 ہجری میں یہ پیش آیا. اس غزوے کے دوران مدینے کا انتظام یہ بھی نوٹ کر لو کہ اس غزوے مدینے کا منتظم کون تھا؟ ابو لبابہ بن عبد المنذر وہ کیا گیا تھا.